بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں اسد کھرل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، فورن فنڈنگ کیس جو ہے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پاناما 2 بنتے جا رہا ہے اور اس حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اب ہوگا کیا اور فورن فنڈنگ کے اندر سے نکلے گا کیا اور کیا چیزیں سامنے آ سکتی ہیں؟ کیا فورن فنڈنگ جو کیس ہے اس سے عمران خان صاحب جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کیا وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کی پارٹی جو ہے وہ بین ہو سکتی ہے؟ کیا جو پی ڈی ایم امیدیں لگائے بیٹھی ہے اس سے حکومت گھر جا سکتی ہے؟ نااہلی ہو سکتی ہے وزیر اعظم کی، جس طرح میں نے بتایا پارٹی کے اوپر بین لگ سکتا ہے یا کس حد تک اس حوالے سے ایکشن ہو سکتا ہے؟ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے حوالے سے جو تحقیقات جاری ہیں وہ بھی سیکورٹی کمیٹی ان چیزوں کو بھی دیکھ رہی ہے کہ فورن فنڈنگ کے حوالے سے یا جو بیرون ملک سے فنڈنگ آئی ان پارٹیز کو وہ جو ہے ان پارٹیز کے خلاف کیا ایکشن ہو سکے گا۔ ناظرین، میری جو ذمہ دار ذرائع سے بات ہوئی ہے، یہ جو چیزیں ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، جو ان چیزوں سے فیملیئر ہیں، یہ سارے جو ریکارڈ سے جو اب تک پیپلز پارٹی، نون لیگ یا تحریک انصاف کے خلاف جو سیکورٹی کمیٹی کے سامنے یا الیکشن کمیشن میں پاکستان میں اب تک ریکارڈ گیا ہے، اس حوالے سے میں آپ کو یہ خبر دے سکتا ہوں ایک ذمہ داری سے کہ کسی بھی پارٹی کو نہ تو بین کیا جا سکے گا، نہ کسی پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے اس کو اس حوالے سے کوئی ڈسکوالیفائی کیا جائے گا۔ تو یہ ایک انفرٹائل ایکسرسائز ہے، یہ ایسے ہی ہے جس طرح ایک دھاندلی کمیشن بنا تھا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے آبزرویشن دے دی تھی، لیکن اس کا کوئی آؤٹ کم کچھ نہیں نکلا تھا۔ آپ نے دیکھا جس طریقے سے کہ وہ نون لیگ کہتی تھی کہ جناب ہمیں کلین چٹ مل گئی ہے اور پی ٹی آئی کہتی تھی جناب کہ اس میں تو جناب سارا الیکشن جو انہوں نے رک قرار دے دیا۔ اس کے اندر اب معاملہ کیا ہوگا کہ سیکورٹی کمیٹی جو ہے وہ جو پرووائڈ کردہ چیزیں ہیں، جو مہیا کردہ چیزیں ہیں تحریک انصاف کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف یا پی ایم ایل این کے خلاف، وہ ان چیزوں کو ویریفائی کرے گی، اس ریکارڈ کو ان کو ایگزامن کرے گی اور اس کے بعد وہ ایک سفارشات مرتب کرے گی اور وہ ریکمنڈیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے گی۔ اس کے بعد فردر اپنا اس کے حوالے سے لائحہ عمل تیار ہوگا۔ اگر کوئی اس کے اندر صرف ایک ہی صورت کے اندر عمران خان صاحب کی پارٹی ہو، پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، وہ ایک ہی صورت کے اندر ان کو آپ بین کر سکتے ہیں ان پارٹیز کو، وہ اس صورت میں صرف ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے جو حکومت وقت ہے وہ باقاعدہ ایک ڈیکلیریشن جاری کرے کہ اس جو پارٹی ہے اس کو جو فنڈنگ آئی ہے بیرون ملک سے، ایک تو یہ ثابت کرے کہ وہ بیرون ملک کسی ملک نے اس کو فنڈنگ کی ہے اور اس فنڈنگ کا پرپس یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انتشار پھیلانا، پاکستان کے اندر سلامتی اور سیکورٹی جو ہے اس کو بریچ کرنا یا اس کو خطرات لاحق کرنا ملک کی سلامتی یا سوورنٹی کو، ایسی فنڈنگ جو ہے۔ ابھی تک جو ریکارڈ سامنے ہے سیکورٹی کمیٹی یا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے جو جارحانہ قدم اٹھایا ہے کہ ان کا اس کی پبلک جو ہیرنگ ہے اس کو پبلک کرنا چاہیے۔ اپوزیشن جو ہے وہ براہ راست سماعت کے لیے بھی اب تیار نظر آتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ بالکل وہ بھی تیار ہیں۔ الیکشن کمیشن نے براہ راست سماعت سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے ان کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ آلریڈی جو سیکورٹی کمیٹی کے دوران یہ سماعت ہو رہی ہے وہاں پہ جو درخواست گزار ہیں، جو پارٹیز ہیں، فریقین وہ بھی موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ میڈیا بھی موجود ہوتا ہے، تو لہذا آلریڈی کوئی ایسی چیز ان کیمرہ نہیں ہو رہی۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ پبلکلی جا کے کسی جگہ پہ جا کے عوام کے سامنے اس طرح کے بہت زیادہ کوئی رش یا مجمع وہاں پہ لگا دیا جائے اور وہاں اس میں بیٹھ کے کیا جائے تو اس پہ دشواری یقیناً پیدا ہو سکتی ہے اور اس لیے انہوں نے معذرت کا اظہار کیا ہے۔ اچھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اور بات کی ہے، ان کا یہ معاملہ چونکہ انتہائی حساس ہے، لہذا غیر ذمہ دارانہ طریقے سے بغیر کسی تصدیق کے اس طرح کے جو الزامات ہیں ان کو تبصروں سے گریز کیا جائے، یہ بات بھی انہوں نے کی ہے۔ الیکشن کمیشن میں پہلے ہی اس کیس کی سماعت فریقین کے سامنے ہو رہی ہے۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو موقف آیا ہے ان کے اس کیس کی سماعت پہلے ہی فریقین کے سامنے اور ان کی موجودگی میں ہو رہی ہے، اور سماعت کے دوران میڈیا، دوسرے متعلقہ اشخاص اور ادارے موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ ان کی جانب سے جو سٹانس آیا ہے، ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ سیکورٹی کمیٹی کے اختیارات یا منصب
एक JIT का है, इसलिए कमेटी की कार्रवाई अवामी सतह पर नहीं हो सकती, जबकि अवामी सतह पर कार्रवाई से कमेटी को अपना काम करने से दुश्वारी, यानी काम करने में दुश्वारी होगी। तर्जमान ने बताया कि स्क्रूटनी कमेटी में शिकायत कुनिंदा और इल्ज़ाम लय अपना अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं और कमेटी मौक़िफ़ का जायज़ा लेने के बाद जामिया सिफारिशात कमीशन को देगी, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, जबकि इलेक्शन कमीशन खुली समाअत में ये सिफारिशात दोनों पार्टियों को मुहैया भी करेगा। तर्जमान ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन दोनों अतराफ की बहस सुनने के बाद जल्द मेरिट पर फैसला करेगा और इदारा यकीन दिलाता है कि बगैर किसी खौफ या दबाव के मेरिट पर फैसला करेगा। दूसरी जानब अगर बात की जाए हुकूमती खिलाड़ियों की, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब, जब उनका कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस अहमियत इख्तियार कर जाएगा और ये केस पनामा 2 बनेगा। कराची के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बात की कि फॉरेन फंडिंग केस जिस तरह उन्होंने बताया पनामा 2 बनेगा और मैं मरियम साहिबा को कहना चाहता हूं कि वो इसे पढ़ लें या किसी से पढ़वा लें, क्योंकि इनकी मजीद बहुत सारी जायदादें निकलने जा रही हैं। अब मामला है फॉरेन फंडिंग का, मामला है पार्टी को जो बैरून मुल्क से इमदाद हुई या जो मुख्तलिफ लोगों ने की, ऑफशोर कंपनियों के ज़रिए, एजेंट्स के ज़रिए, लेकिन शेख रशीद साहब उसके अंदर से एक और ख़बर निकाल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मज़ीद आपकी जायदादें इससे निकलने वाली हैं। ये उन्हें अंदिया दिया है, क्योंकि इस बात का भी आप ज़रा ख्याल रखें कि शेख रशीद साहब चूँकि वज़ीर दाखिला है और FIA भी उनके अंडर है, तो मे भी कुछ उनके पास यकीनन कुछ शवाद ऐसे आए होंगे कि जो तहकीकात जारी हो रही हैं, जो चीज़ें आ रही हैं सामने, उसके अंदर इंटीरियर मिनिस्ट्री और FIA का भी चूँकि इसमें रोल है, तो मे भी उनके पास ऐसे कोई एविडेंस आए होंगे। लिहाजा ये एक बड़ी उनकी जानब से एक धमाका खेज खबर है जो उन्होंने बताई है। अच्छा, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की बात तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा किसी वज़ीर दाखिला ने रिस्क लेते हुए रेड जोन को फ्री किया, यानी आम लोगों के लिए, प्रोटेस्टर्स के लिए, मुजाहिरीन के लिए। उन्होंने कहा कि ओपन है, कोई कंटेनर नहीं लगाया गया, किसी किस्म की रुकावट खड़ी नहीं की गई, कोई पकड़ दकड़ नहीं की गई। अच्छा, अपोजिशन ने भी तावन करते हुए वक्त पर ख़त्म की और हमारी तरफ से भी तावन किया गया। अब ये वज़ीर दाखिला जो है उनकी जानब से भी ये स्टेटमेंट सामने आ गई। तो नाजरीन, जिस तरह मैंने बताया कि अब एक और बात उन्होंने की है। शेख रशीद साहब कहते हैं कि अगर अपोजिशन लॉन्ग मार्च में भी इसी किस्म का तावन करेगी तो हमारी तरफ से भी इस तरह का तावन उनको मिलेगा। शेख रशीद साहब जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उनके वाले से भी जारी बात है, तबसरा किए बगैर कैसे वो रह सकते थे। उनका कि मौलाना फजलुर रहमान मेरे पीर भाई हैं, वैसे मुश्तिल होते हैं, वो सबसे ज़्यादा खसारे में रहने वाली सियासी शख्सियत होगी, दीनी शख्सियत की हैसियत से मैं सारी ज़िंदगी इनका एहतराम करूँगा। इनका कहना था कि मैंने PTI के जलसे में भी मौलाना फजलुर रहमान का नाम एहतराम से लिया, चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी बोलते रहें, इनसे एहतराम का रिश्ता रहेगा। लेकिन एक खबर उनको ज़रूर देना चाहता हूँ कि इनके सारे मामलात फजलुर रहमान साहब आपके खाते में पड़ते जा रहे हैं, आप नुकसान में रहेंगे। ये बात भी जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं, इसके पीछे भी उन्होंने दूर की कौड़ी लाए हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब को इशारों के नाइयों में वो बता रहे हैं कि आप इनसे डिस्टेंस कर लें, वरना ये आपके गले में मामले पड़ेंगे, आपको इसका नुकसान होगा। और बेनिफिशियरी जो हैं वो डीलें जो बना रहे हैं, आपको पता ही है, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, शरीफ फैमिली अपने अपने तौर पर। उन्होंने कहा कि ये बड़े समझदार लोग हैं, पहले भी आपके साथ हाथ हुआ, अब भी आपके साथ हाथ होगा। इसराइल की रैली करने जा रहे हैं, लेकिन क्या इस मुल्क में किसी की जुर्रत है कि इसराइल को तस्लीम करे? अब मामला ये है कि नाजरीन, पहले इस हवाले से तो ये कहते हैं कि एक नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की जा रही है और इसका फ़ायदा इसराइल को तो हो सकता है, पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को नहीं हो सकता, क्योंकि रियासत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर खारजा कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे। ना इस हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है, ना कोई कंसिडरेशन है, ना कोई बात है। तो खामखा एक इशू जो है उसको अलाइव मेरा ख्याल करके इसको इसराइल के कोई इसका फायदा दिया सकता है। अच्छा, दूसरी जानब आप मजहबी कार्ड के हवाले से जारी बात है, वो पीछे कैसे रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि खत्म नबूवत का सबसे बड़ा सिपाही अगर वज़ीर दाखिला, तो क्या कोई इस मुल्क में कोई आदमी खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून बना सकता है? मैं चैलेंज करता हूं, खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो कानून बना रहा था वो मुस्लिम लीग नून ला रही थी और कौमी असम्बली में फजलुर रहमान की जमात इसके हक में वोट देने दिए, लेकिन मैंने इसको रोका। आपको याद होगा कि शेख रशीद साहब भी वो वार शख्स थे जिन्होंने ये नून लीग की ये जो घनौनी और भयानक एक जो साजिश की जा रही थी खत्म नबूवत के हवाले से, जो कानून में तरमीम की जा रही थी,
تو انہوں نے ان کا ایکسپوز بھی کیا اور ان کا ہاتھ بھی روکا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب خاموش وہاں پہ رہے, ان کی لب کشائی وہاں پہ نہیں آپ کو نے دیکھی. وزیر داخلہ نے کہا کہ آپ بے شک 10 اسرائیلی ریلیاں کریں, اگر مولانا فضل الرحمان دعوت دی تو میں بھی اسرائیل نامنظور ریلی میں شریک ہوتا. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے مجھے وزارت داخلہ کی ذمہ داریاں سونپی ہیں جس میں کسی کو مداخلت نہیں کرنے دوں گا, نیب میری زیر نگرانی نہیں ہے, لہذا نیب جانے اور مراد علی شاہ جانے. اب اس حوالے سے بھی آپ ذرا غور سے دیکھیں بات کہ جو پیپلز پارٹی کی مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے جو گورنمنٹ سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جو این آر او مانگ رہے ہیں, اس حوالے سے انہوں نے ٹھیکہ دکھا دیا کہ جناب میرے سے نہ پوچھیں, یہ نیب جانے اور آپ جانے. تو یہ بھی ایک واضح اشارہ تھا ان کا کہ وہ پیپلز پارٹی کو جو جھنڈی انہوں نے دکھائی ہے. فورن فنڈنگ جو کیس کی براہ راست جو کوریج ہے اس حوالے سے پیپلز پارٹی نے جس طرح بتایا, انہوں نے وزیر اعظم کا چیلنج قبول کر لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب فورن فنڈنگ کیس کی سماعت کی براہ راست کوریج کے لیے تیار ہیں. پیپلز پارٹی کی جانب سے تو یہ چیلنج قبول کیا گیا ہے, لیکن نون لیگ جو ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی تو خیر پارٹی کی فنڈنگ کی اب معاملہ زیر سماعت نہیں ہے, لیکن نون لیگ کی جانب سے ابھی اس حوالے سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا. اب معاملہ ناظرین یہ ہے, پھر میں جس طرح بتا رہا ہوں کہ پیپلز جو پی ٹی آئی کی جانب سے 40,000 جو لوگ ہیں ان کا ریکارڈ دیا گیا ہے, جو جن کی جانب سے فنڈنگ ہوئی ان کا ریکارڈ پرووائڈ کیا گیا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے سیکورٹی کمیٹی نے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریکارڈ منگا لیا ہے. متعلقہ اداروں کے جو نمائندے ہیں وہ اسسٹ کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر جو سیکورٹی کمیٹی بیٹھی ہے آلریڈی اس میں شامل بھی ہیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے وزیر اعظم نے کہا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کی ریاست کے لیے, پاکستان کی سیاست کے لیے, عوام کے لیے یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ جو بھی پارٹی جس کو فنڈنگ ہو رہی ہے, پاکستانی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کون سا ملک, کون سی غیر ملکی قوتیں, کون سی ایسی غیر ملکی این جی او ہے یا ایسے عناصر ہیں یا ایلیمنٹس ہیں جو اس پارٹی کو فنڈ کر رہے ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں, ان کے موٹیوز کیا ہیں. تو یہ چیزیں بالکل سامنے عوام کے آنی چاہیے. اور اگر یہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو مریم صاحبہ نے بیان جو داغا اور وہ بندہ نکلا ہی نہیں, اس کی کوئی وجود ہی نہیں ہے بھارت کے اندر, جو انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی طرف سے عمران خان صاحب کو فنڈنگ ہوئی, اس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اسرائیل اور بھارت کی جانب سے فنڈنگ کی گئی عمران خان صاحب کو اور ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے. تو یہ چیزیں جب آپ کے پاس اس وقت 2017 میں آپ کی حکومت تھی, جب سے یہ کیس پینڈنگ ہے, تو وزارت داخلہ بھی آپ کے پاس تھی, انٹیلیجنس ادارے بھی آپ کے پاس تھے, ایف آئی اے سارے ادارے آپ کے نیچے تھے. تو اس وقت اسٹیٹ بینک, ایف بی آر, تو اس وقت اگر ایسی چیز تھی تو آپ کو ڈیکلیریشن کرنا چاہیے تھا, آپ کو عوام کے سامنے یہ چیز لانی چاہیے تھی. اگر ملک دشمن کوئی ملک ہے یا ایسی سرگرمیاں ہیں یا ایسی پارٹی کو کوئی فنڈنگ ایسی آ رہی ہے جس کا پرپز اس طرح کا ہو سکتا ہے, تو آپ ڈیوٹی باؤنڈ تھے کہ اس کو ایکسپوز نہ صرف کرتے بلکہ اس کے خلاف کارروائی کرتے, اس پارٹی کو بین کرتے. لیکن یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ جناب اس میں وکٹم جب ملک کی ریاست جو خطرے میں آئے, جب سیکورٹی رسک ہوگا, تو پھر آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں جی اس میں وکٹمائزیشن جو ہے اس کی بات ہوگی. تو آج کے لیے اتنا ہی, اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.